یہ الفاظ بھی کم ہے. ویسے بھی جہاں تک بندوں کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ کے فضل کرم سے اس محفل میں تمام لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اور ویسے بھی جہاں تک جناب اس سے شکر کا سوال ہے، شکر اور شکر کی بات کر رہا تھا میں، تو یہاں موجود ہے. اور یہ کچھ اہم بات ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں بھی وہ ویسے پروفیسر اکشے شکر صاحب کو کہ وہ بھی کچھ بات کریں. آج اس نئی آفس کا یہاں پر افتتاح ہوا. ایک ہفتہ پہلے شاید اس آفس کا افتتاح ہوا، لیکن آج ایک چھوٹی سی تقریب انہوں نے اہتمام کیا. یاد صاحب بتا رہے تھے کہ میں ایسے کاموں میں آ رہا ہوں، میں پہلے بچپن سے ہی کام کرتا ہوں. دراصل ابھی شدت صاحب کے میں سے پیش لوگ حضرات نے کہا ہے کہ فیض عام ٹرسٹ کے جانب سے بہت سے فلاحی کام ہوتے ہیں. تو فیض عام نام خود ہے فیض عام، یعنی کہ ایک عام آدمی تک فیض پہنچنا، وہ کام میں افتخار صاحب الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں. کئی ہم لوگ دیکھتے ہیں اخبارات میں مسلسل کوریج ہوتے رہتا ہے کہ ملت ٹرسٹ کے اشتراک سے، سیاست کے اشتراک سے یہ بہت سے فلاحی کام انجام دیتے ہیں. جہاں تک سیاست ادارے سیاست کا تعلق ہے، ادارے سیاست کے فلاحی کام ہوتے ہیں تو ہم تمام واقع ملت فنڈ کے ذریعے یا ادارے کے ذریعے جناب زاہد علی خان صاحب کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے قوم اور ملت سے ہم تمام لوگ واقف ہیں. اور عامر علی صاحب کا بھی، عامر علی خان صاحب کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اور ابھی تو الحمدللہ راضی ہو چکے ہیں، معزز رکن کونسل ہے، اور ان سے امید کرتا ہوں کہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں. حکومت کے تعاون سے، حکومت کے جو بھی فنڈس وغیرہ رہتے اس کے اشتراک سے اور اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جہاں تک افتخار صاحب کا سوال ہے، وہ تو فلاحی کام بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں. میں روز مجھے ویڈیوز بھی آتے ہیں افتخار صاحب کے، تو میں دیکھتا ہوں کہ مسلسل کام سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آج دیکھیے سب سے نہ صرف ہماری کمیونٹی بلکہ ایک عام سماج کے لیے دو شعبے بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک تو تعلیمی شعبہ ایجوکیشن، دوسرا میڈیکل. تو یہ دو کے دو شعبے کمرشل ہو چکے ہیں. ابھی میری آغا صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز کو ہائر کر رہے ہیں ہاسپٹلس میں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاسپٹل میں بھی ایسے کئی لوگ آتے ہوئے اس ڈاکٹرز کو ہائر نہیں کرتے کہ ان کو ٹارگیٹ ایک تنخواہ دی جا رہی 5 لاکھ تنخواہ، اور آپ کا ٹارگیٹ ہے 30 لاکھ. اب 30 لاکھ کرنا ہے، چاہے پیشنٹ کس حالت میں ہو، یا پیشنٹ بیمار ہو یا مت ہو، اس کے پاس پیسے ہو یا وہ اتنی مالی سکت رکھتا ہو یا نہیں رکھتا، وہ دیکھتے نہیں، بلکہ پیشنٹ کے پاس سے پیسے کلیکٹ کرنا اور مینجمنٹ کو دینا ہے. تو اس فیلڈ میں آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں، کمرشل لوگ، جتنے کارپوریٹ ہاسپٹل سے بلڈرز کے ہاتھ میں چلے گئے. اب آپ دیکھیے نئے نئے جو ہاسپٹلس آ رہے ہیں اس میں کون کون لوگ ہیں. اس میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، مینجمنٹ میں بلڈرز ہیں، مینجمنٹ میں پالیٹیشنس ہیں، مینجمنٹ میں اور کوئی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جو شخص جس شعبے میں ہوتا ہے وہ اسی کو ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، اس شعبے میں کام کرتا ہے، اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم بچپن سے ایک مرغی کو بھی اگر پالتے ہیں تو اس سے ہم کو ہمدردی ہوتی ہے. تو ایک پرندے کو پالتے ہیں تو ہمدردی، تو وہ بالکل کمرشل فیلڈ سے آ کے یہ اس فیلڈ کو بھی کمرشل بنا. اسی طریقے سے تعلیم میں، کیونکہ تعلیمی شعبے میں بھی ایجوکیشن میں اتنا کمرشلائز ہو گیا ہے. ابھی جو لوگ ایجوکیشن کو کمرشل کیے تھے وہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی لائن میں آ رہے. اب دیکھیے ہاسپٹل نئے نئے وہی لوگوں کے ہاسپٹلس آ رہے ہیں. تو اس کام کی بہت ضرورت تھی. افتخار صاحب الحمدللہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ایک زینے پہ ایک ترقی کا زینہ طے کیے. میری اللہ سے میری دعا ہے کہ اور کئی زینے وہ ترقی کرے. وہ تو ترقی شخصی طور پر تو ترقی یافتہ ہے، فیض عام کو اس اونچائی پر لے کے جائے، اس بلندی پر لے کے جائے اور عوام کی خدمت اسی طرح کرتے رہے. تو میں افتخار صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے میں دعا کو ان کے فیض عام ٹرسٹ دن بہ دن اور ترقی